أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے ہولنا کنواں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجئے، اسکیپ نہ کیجئے۔ مذکورہ بالا آیات مقدسہ میں گئے کا تذکرہ ہے۔ گئے جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے، اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خوف خداوند عز و جل سے ڈریے اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں کی توبہ کر لو کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بلاوا آ جائے۔ مذکورہ بالا روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک آتش کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر اس دنیا کے کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب کیسے ہم برداشت کریں گے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول سے کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے جب سبب دریافت کیا جاتا تو فرماتے، میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے سبب مجھے حمام کے گرم پانی میں گوتے دیے جائیں تب بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ اور وہاں کے کھولتے ہوئے پانی میں گوتے دیے جائیں گے تو کس طرح برداشت ہو سکے گا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے حاذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے اور لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ یہ سورہ رحمان کی 43-44ویں آیات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے۔ اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں۔ ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ سوچئے اور خوف خداوندی دل میں پیدا کیجئے، خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے، ذرا سوچئے اور خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جبل الحزن ہے۔ اس میں کالے کھچر کی مانند بچھو ہے، ہر بچھو کے 70 ڈنک ہے اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، سوچئے اور غور کریے کہ کیسا عذاب ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خوف خداوندی سے ڈریے اور گھبرا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے نمازوں کا اہتمام شروع کر دو، ورنہ یاد رکھو اللہ عز و جل کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دل میں خدا کا خوف ہونا ضروری ہے، ڈر ہونا ضروری ہے خدا کا۔ تو دیکھیے بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے کیسا عذاب ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسے کام مت کیجیے جس سے تم اس عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ ایسے کام مت کیجیے جس سے تم اس عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور تمام امت محمدیہ کی جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرا اس بیان سننے کے بعد دل میں خوف خدا پیدا کرو، دل میں خدا کا خوف، ڈر پیدا کرو کہ اگر ہم سے یہ غلطیاں ہوں گی تو ہم اس عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو برائے مہربانی ایسے کام مت کیجیے جس سے تم اس عذاب کے مستحق ہو جاؤ، بلکہ تم ایسے کام کرو کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرا بیان سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور دل میں خدا کا خوف پیدا کیجیے اور ڈریے اور ایسے کام مت کیجیے جس سے تم اس عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے
اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور میرے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتا ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ السلام علیکم۔